السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس کے لائبریری لسننگ اسٹوری ٹائم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس دعا کے ساتھ ہم اپنی اسٹوری کا اسٹارٹ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے اور برے وقت سے اور گھڑی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اسٹوری کا نام ہے کھجور کا درخت، قسط نمبر 13 آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو آئیے اسٹارٹ لیتے ہیں۔ سفید قمیص شلوار میں ملبوس ادھیڑ عمر شخص دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کا قد لمبا تھا مگر صحت کے حساب سے وہ بوڑھا دکھائی دے رہا تھا۔ چہرے کی جلد جھریوں میں بٹ گئی تھی۔ ایک پل کے لیے صباحت کو لگا جیسے وہ شخص مسز آفتاب زیدی کا خاوند ہے۔ اس نے اپنی تسلی کے لیے پوچھا، یہ فیضان ہے؟ مسز آفتاب زیدی نے مسکراتے ہوئے کہا، یہی میرا بیٹا فیضان ہے۔ فیضان مسکراتا ہوا صوفے پر براجمان ہو گیا۔ صباحت کے تو چہرے کا جیسے رنگ اڑ گیا۔ وہ لبوں پر مصنوعی مسکراہٹ تک نہ لا پائی۔ اس کے دل کی کیفیت اس کے چہرے سے عیاں ہو رہی تھی۔ تحریم کی کیفیت اس سے الگ نہ تھا۔ کمرے کی خاموشی کا سکوت ثانیہ کی آواز نے توڑا۔ کمرے میں اتنے لوگ اور اس قدر خاموشی؟ صباحت نے شکوہ بھری نظروں سے ثانیہ کی طرف دیکھا۔ تم کہاں غائب ہو؟ تمہیں ہمارے آنے کی خبر تک نہ ہوئی؟ صباحت بیٹی سے گلے ملی۔ ثانیہ تحریم سے بھی ملی۔ آنٹی کا فون آ گیا تھا۔ ممی کیا کہہ رہی تھی؟ احسن نے ثانیہ سے پوچھا۔ کہہ رہی تھی گھر پر مہمان آئے ہیں، ہم گھر جلدی پہنچ جائیں۔ آپ کا فون بیزی تھا اسی لیے انہوں نے میرے نمبر پر فون کیا۔ پھر ثانیہ صباحت سے مخاطب ہوئی، آپ کو کیسے لگے فیضان بھائی؟ صباحت نے مسکراتے ہوئے فیضان کی طرف دیکھا۔ آپ کا بزنس کیسا چل رہا ہے؟ مسز آفتاب زیدی نے فیضان کے ہاتھ پر شفقت سے اپنا ہاتھ رکھا۔ بہت محنتی ہے میرا بیٹا، بس کام میں لگا رہتا ہے، اپنی صحت کی طرف دھیان نہیں دیتا۔ کچھ دیر تک فیضان ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا رہا، پھر اس کا فون آ گیا جس کے بعد وہ اجازت لے کر چلا گیا۔ ثانیہ اور احسن کو بھی جلدی تھی لیکن انہوں نے صباحت اور تحریم کو ساتھ لے کر جانا تھا، اسی لیے وہ مزید رک گئے۔ فیضان کے جانے کے بعد مسز آفتاب زیدی صباحت کے قریب بیٹھ گئی۔ آپ بلا جھجک پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ آپ کی بیٹی کا معاملہ ہے، آپ ہر طرح سے اپنی تسلی کر لیں۔ صباحت نے اپنائیت سے مسز آفتاب زیدی کی طرف دیکھا۔ آپ کا خلوص ہی ہے جو مجھے یہاں کھینچ لایا ہے، ورنہ جوڑیاں تو عرش پر بنتی ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ فیضان کی آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ فیضان کی عمر تو کافی زیادہ ہے۔ مسز آفتاب زیدی کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ میں نے بڑے چاؤ سے فیضان کی شادی کی تھی۔ یہ 10 سال پہلے کی بات ہے۔ شادی کے 2 مہینے بعد ہی میری بہو کا انتقال ہو گیا۔ اس کی موت برین ہیمر سے ہوئی۔ اس کی موت کے بعد فیضان کی شخصیت میں جو تبدیلیاں رونما ہوئیں اس نے فیضان کو بدل کر رکھ دیا۔ آپ ایک بیٹی کی ماں ہیں، اس لیے میں آپ سے کچھ چھپانا نہیں چاہتی۔ فیضان کا مزاج انتہائی جھگڑالو ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بگڑ جاتا ہے، خوشی کے موقع پر شامل نہیں ہوتا، زیادہ تنہا رہنا پسند کرتا ہے۔ سائیکیٹرسٹ کا کہنا ہے کہ اگر فیضان کی زندگی میں پھر سے کوئی لڑکی محبت لے کر آئی تو فیضان بدل سکتا ہے۔ میں نے حجاب میں جو سمجھداری اور خلوص دیکھا ہے، میرے دل نے کہا کہ وہی میرے فیضان کو بدل سکتی ہے، باقی آگے آپ کی مرضی۔ مسز آفتاب ٹشو سے اپنے آنسو پونچھنے لگی۔ صباحت نے شفقت سے مسز آفتاب کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ آپ اپنی جگہ ٹھیک سوچ رہی ہیں، لیکن میں بھی ایک ماں ہوں، اس لیے مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ ٹھیک ہے، مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ ویسے فیضان کے لیے لڑکی مل جائے تو مجھے ذریعہ آپ کے لیے بھی لڑکی ڈھونڈنی ہے۔ میں اپنے دونوں بیٹوں کی شادی ایک ساتھ کرنا چاہتی ہوں۔ مسز آفتاب زیدی نے ترچھی نظر سے تحریم کی طرف دیکھا۔ احسن اور ثانیہ صباحت اور تحریم کو ان کے گھر ڈراپ کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ راستے بھر میں صباحت بہت خاموش تھی، گویا وہ ثانیہ سے خفا تھی۔ ثانیہ نے پچھلی نشست کی طرف دیکھا۔ آپ اس قدر خاموش کیوں ہیں؟ کیا آپ کو وہ لوگ پسند نہیں آئے؟ میں اس موضوع پر ابھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ احسن سے کہو کہ تمہیں بھی ہمارے گھر ڈراپ کر دیں۔ صباحت کی اس بات پر ثانیہ پریشان ہو گئی۔ گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، میں کیسے؟ احسن نے ثانیہ کی طرف دیکھا۔ آنٹی تم سے بات کرنا چاہتی ہے تو تم ان کے ساتھ چلی جاؤ، میں مہمانوں کو سنبھال لوں گا۔ مگر کہا نا میں سنبھال لوں گا، احسن نے انتہائی اطمینان سے کہا۔ ثانیہ بھی صباحت اور تحریم کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی۔ تحریم بیٹی مجھے پانی پلا دو، صباحت نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ثانیہ ماں کے قریب بیٹھ گئی۔ اماں کیوں اس طرح خفا ہو؟ تم نے ایسا رشتہ دیکھا اپنی حجاب کے لیے؟ لڑکی کی عمر 42 سال ہے اور جو اس کی والدہ اس کی عادات کے بارے میں بتا رہی تھی وہ سب سنا تم نے؟
میری بیٹی ابھی اتنی عمر کی نہیں ہوئی جو میں اس کے لیے ایسے رشتے دیکھوں۔ سباہت انتہائی غصے میں تھی۔ تحریم پانی کا گلاس لے کر آئی۔ سباہت نے پانی پیا۔ ثانیہ انتہائی تحمل سے بولی، اماں آپ کہہ رہی ہیں کہ میں نے لڑکی کی عمر نہیں دیکھی، آپ اس گھر کے عیش و آرام نہیں دیکھ رہی جو میں نے حجاب آپی کے لیے دیکھے۔ ثانیہ یہ عیش و آرام، پیسے کی چمک دمک تم دونوں کو متاثر کر سکتی ہے، لیکن میری حجاب میں یہ کمزوریاں نہیں ہیں۔ وہ سادہ طرز زندگی پسند کرے گی، مگر اس کا جیون ساتھی ایسا ہو جو اس کا دکھ سکھ کا ساتھی ہو، جو اس کا سکون دے۔ ماں کی باتوں سے ثانیہ کا موڈ خراب ہو گیا۔ اگر لڑکی کی عمر 30 برس ہو تو لوگ اس کے لیے 22 یا 23 سال کی لڑکی ڈھونڈتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ہی حجاب 32 برس کی ہو گئی ہیں تو ان کے لیے ان کی عمر کا لڑکا مل جائے گا۔ اب تو انہیں ایسے ہی رشتے ملیں گے۔ سباہت نے سر پکڑ لیا، آپ مجھ سے اس موضوع پر مزید بات مت کرو، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ دونوں بہنیں کمرے میں جانے لگی تو تحریم نے کہا، آپ کے سر میں درد اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ سچائی سے نظریں چرا رہی ہیں۔ آپ ثانیہ کی باتوں پر ٹھنڈے دماغ سے غور کریں۔ سباہت نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ اب چھوٹی کے منہ میں بھی زبان آ گئی تھی۔ حجاب کے آنے تک سباہت نے مسز آفتاب زیدی کو کوئی جواب نہ دیا۔ سباہت گھر کے کام کاج میں بہت کھوئی کھوئی سی تھی کیونکہ حجاب نے آنا تھا۔ وہ پریشان تھی کہ حجاب سے کیا بات کرے گی۔ اسی دوران ثانیہ کا فون آیا۔ اماں پھر کیا فیصلہ کیا آپ نے حجاب کے رشتے کے بارے میں؟ میں پہلے حجاب سے بات کروں گی پھر بتاؤں گی۔ سباہت کے لہجے میں پختگی نہیں تھی۔ پہلے آپ خود کسی فیصلے تک پہنچے تو تب ہی حجاب سے بات کریں گی۔ سباہت نے اپنے ڈھیلے سے وجود کو جیسے صوفے پر پھینک دیا۔ میرا دل نہیں مان رہا اماں، میں ابھی آ رہی ہوں۔ کل رات مسز آفتاب زیدی ہمارے گھر آئی تھی۔ انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہی ہیں کہ میرا آپ سے ملنا ضروری ہے۔ ثانیہ کے لہجے سے لگ رہا تھا کہ ضرور کوئی بڑی بات ہے۔ فون بند کرنے کے بعد تھوڑی ہی دیر میں ثانیہ سباہت کے پاس پہنچ گئی۔ ثانیہ سباہت کے قریب بیٹھی۔ اماں بات صرف حجاب کے رشتے کی نہیں، آنٹی عائشہ چاہتی ہے کہ ادھر ہم حجاب کے لیے رشتے کی ہاں کریں اور ادھر وہ زریاب کے لیے تحریم کا ہاتھ مانگ لیں۔ انہیں تحریم بھی بہت پسند ہے۔ کیا زریاب کے لیے تحریم کا رشتہ؟ زریاب تو لاکھوں میں ایک ہے، اس کا رشتہ تو کسی بھی رئیس فیملی میں ہو سکتا ہے، تو پھر وہ ہماری تحریم کا رشتہ کیوں مانگیں گے؟ سباہت عائشہ بیگم کی سوچ پر حیران تھی۔ ثانیہ نے کہا، آنٹی عائشہ نے صاف صاف کہا ہے کہ اپنے دونوں بیٹوں کا رشتہ ایک ہی گھر میں کریں گی۔ ان کا اشارہ تحریم کی طرف ہے۔ سباہت جلدی سے بولی، اگر انہیں تحریم بھی پسند ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ زریاب کے لیے تحریم کا رشتہ دے دیتے ہیں، حجاب کی شادی کہیں اور کر دیں گے۔ نہیں، ایسا ناممکن ہے، ثانیہ نے فوری جواب دیا۔ سباہت نے گہری نظر ثانیہ کے چہرے پر ڈالی۔ ثانیہ، تمہارے لب اور لہجے سے یوں لگ رہا ہے جیسے تم نے حجاب کی بہن کی حیثیت سے نہیں بلکہ لڑکے والوں کی طرف سے بات کر رہی ہو۔ مجھے صاف صاف بتاؤ، آخر تمہاری عائشہ بیگم سے کیا بات ہوئی ہے جو تم دونوں بہنوں کے رشتے کے لیے میرا ذہن بنا رہی ہو؟ ثانیہ تذبذب سے کیفیت میں اپنی انگلی کا چھلا گھمانے لگی۔ کچھ بولنے کی کوشش کرتی مگر اپنے ہونٹوں کو پیچھ کر رہ جاتی۔ چپ کیوں ہو، بتاؤ، سباہت سیخ پا ہو کر بولی۔ ثانیہ نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا، وہ کہہ رہی تھی کہ اگر حجاب کے رشتے کے لیے ہاں کہہ دیں تو وہ زریاب کے لیے تحریم کا ہاتھ مانگ لیں گی۔ بہت خوب، بہت خوب، ایک بیٹی کے دکھ کی قیمت میں دوسری بیٹی کا سکھ خرید لوں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ فیضان کی شخصیت کے بارے میں پوری طرح چھان بین کروں گی، حجاب سے بھی پوچھوں گی، اگر میری تسلی نہ ہوئی تو صاف انکار کر دوں گی۔ ثانیہ سباہت کی اس بات پر پریشان سی ہو گئی۔ آپ کہتی ہیں کہ مکان بیچ کر حجاب کی شادی کروں گی، پھر کرائے کے مکان میں تحریم کے لیے ایسا اچھا رشتہ نہیں آئے گا۔ آگے آپ کی مرضی۔ ثانیہ جاتے جاتے بھی ماں کو اس کی مجبوریاں یاد دلا گئی۔ ثانیہ کے جانے کے بعد سباہت گھر کے کام کاج میں پھر مصروف ہو گئی۔ بے حد سوچوں کی زنجیروں نے اس کا ذہن جکڑ لیا تھا۔ ثانیہ اس کے ذہن کو مزید الجھا گئی تھی۔ تحریم کالج گئی ہوئی تھی، وہ 3rd ایئر میں تھی۔ ان دنوں اس کے امتحانات ہو رہے تھے۔ وہ خوب دل لگا کے امتحان کی تیاری کر رہی تھی۔ کالج سے آتے ہی اس نے حجاب کے بارے میں پوچھا، آپ ہی کب آئیں گی؟ تم کھانا کھاؤ، حجاب شام تک پہنچ جائے گی۔ لیکن تم نے اس سے فیضان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، میں خود اس سے بات کروں گی۔ ٹھیک ہے، آپ خود بات کر لینا۔ تحریم کھانے میں مشغول ہو گئی۔ سباہت تحریم کی طرف دیکھ کر من ہی من میں سوچنے لگی کہ زریاب اور تحریم کا جوڑا کیسا لگے گا، مگر جو ہی اس کے خیال میں فیضان کا چہرہ آیا اس نے اپنے خیال کو جھٹک دیا۔ شام کو حجاب اپنے گھر پہنچ گئی۔ سباہت اور تحریم سے ملنے کے بعد حجاب اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے اپنے بیگ سے ضروری چیزیں اور فیروزی رنگ کا جوڑا نکالا جو وہ ثانیہ کے لیے لائی تھی۔ اس نے جوڑے کو چھوتے ہوئے ٹھنڈی آہ بھری۔ آج ثانیہ کے بغیر سب کچھ کتنا عجیب لگ رہا ہے، خدا اسے خوش رکھے۔ حجاب نے سوٹ الماری میں رکھا۔ شام کا وقت تھا، آسمان پر سرمئی رنگ کے بادل چھائے تھے۔ حجاب باہر لان میں بیٹھ گئی۔ تحریم چائے کے 3 کپ لے کر لان میں آ گئی
تم پہلے سے یہاں بیٹھی ہو اور میں سوچ رہی تھی کہ تم سے کہتی ہوں کہ لان میں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں۔ تحریم نے چائے کی ٹرے اور بسکٹ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ میں اماں کو بلا کے لاتی ہوں۔ حجاب نے تحریم کو پیچھے سے آواز دی۔ ثانیہ کی شادی کی تصویریں بھی لے آنا۔ کچھ دیر بعد سواد اور تحریم بھی حجاب کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تحریم کے ہاتھوں میں ایلبم تھی۔ ایلبم مجھے دو۔ حجاب نے تحریم کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ تحریم نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ آرام سے، پہلے چائے پیو، بسکٹ کھاؤ، پھر تسلی سے تصاویر دیکھتی رہنا۔ تحریم کیوں ستا رہی ہو بہن کو، ایلبم دے دو۔ سبات نے تحریم کو گھورا تو تحریم نے ایلبم حجاب کو تھما دی۔ دیکھ لو، یہ کمال کی تصاویر آئی ہیں تمہاری۔ حجاب نے تصاویر دیکھنا شروع کی تو جیسے ہی پورا فنکشن ایک بار بھی پھر نظروں کے سامنے آ گیا۔ احسن اور ثانیہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ ثانیہ تو مومی گڑیا لگ رہی ہے۔ یہ تو کچھ نہیں، اگر مووی دیکھو گے تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ تحریم نے مسکراتے ہوئے حجاب کے ساتھ ایلبم دیکھنے لگی۔ ابھی ذریعہ آپ کے رشتے کی بات تحریم کے کانوں تک نہیں پڑی تھی۔ تصاویر دیکھنے کے بعد دونوں بہنیں شادی کی ویڈیوز دیکھتی رہیں۔ حجاب بہت لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ہاسٹل کی بور تھکا دینے والی ویڈیو کے بعد، ڈیوٹی کے بعد گھر آ کر اس طرح سب کے ساتھ ہنسنا کھیلنا حجاب کو بہت اچھا لگا۔ حجاب کے موبائل کی رنگ ہوئی۔ موبائل کے اسکرین پر سیور پر ثانیہ کا نام تھا۔ حجاب نے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو ثانیہ، کیا حال ہے میری بہن کا؟ حجاب میں بہت خوش ہوں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ زندگی میں اتنی خوشیاں مجھے ملیں گی۔ خدا کا شکر ہے، تمہاری یہ بات سن کے میرے دل کو تسلی ہو گئی۔ تم سناؤ، کیسی ہو؟ جاب کیسی چل رہی ہے؟ میں ٹھیک ہوں، جاب بھی اچھی چل رہی ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ تم سے ملنے کب آؤں یا تم میرے پاس کب آؤ گی؟ حجاب ایسا کرو کہ کل تم سب میرے گھر آؤ، ہم اکٹھے کھانا کھائیں گے۔ ادھر آؤ گی تو تم سب سے مل بھی لو گی۔ ثانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو حجاب بھی مسکرا دی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں اماں اور تحریم سے پوچھ کر تمہیں فون کر دوں گی کہ کل ہم کس وقت آئیں گے۔ تمام تصاویر بہت اچھی ہیں اور مووی بھی کمال کی ہے۔ تم نے دلہن کے روپ میں کیا ماڈلنگ کی ہے۔ حجاب، تم میرا مذاق اڑا رہی ہو؟ وہ تو فوٹو سیشن والے کہہ رہے تھے کہ ایسے پوز بناؤ۔ ثانیہ نے وضاحت کی۔ ارے پگلی، ایسا ہی ہوتا ہے، میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہی، واقعی تمہاری تصاویر بہت شاندار ہیں۔ حجاب اور ثانیہ کافی دیر تک باتیں کرتی رہیں۔ فون بند ہونے کے بعد حجاب نے صباحت سے کہا، ثانیہ کل دوپہر کے کھانے پر ہم تینوں کو مدعو کر رہی ہے۔ صباحت نے بے دلی سے کہا، تم دونوں بہنیں چلی جانا، میں گھر پر ہی رہوں گی۔ اماں آپ کیوں ایسا کہہ رہی ہیں؟ حجاب نے ماں سے انکار کی وجہ پوچھی تو صباحت نے اپنے سر کو خفیف سا دبایا۔ پتہ نہیں، آج کل طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ حجاب پریشان ہو کر ماں کا سر دبانے لگی۔ آپ ابھی چلیں میرے ساتھ، میں ڈاکٹر سے آپ کا معائنہ کرواتی ہوں۔ صباحت نے پیار سے حجاب کا ہاتھ تھاما۔ نہیں میری بیٹی، یہ کوئی مرض نہیں، بس بلڈ پریشر اوپر نیچے ہو جاتا ہے۔ میرے پاس بلڈ پریشر کی دوا پڑی ہے، میں لے لوں گی۔ رات ہو گئی مگر صباحت حجاب سے فضان کے بارے میں بات نہ کر سکی۔ رات کے 10 بجے حجاب صباحت اور تحریم کو شب بخیر کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ آسمان میں سرمئی بادلوں نے اب کالی گھٹاؤں کا روپ دھار لیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد آسمانی بجلی دھرتی کو روشن کر دیتی اور پھر کڑکدار آواز کے ساتھ آسمان کی طرف اڑتی تو دھرتی کا سینہ ہلا کر رکھ دیتی۔ اس طرح کے موسم سے حجاب بہت خوف زدہ ہوتی تھی۔ اسے کھڑکی کے پردے پیچھے کیے بادلوں کی گڑگڑاہٹ نے لان کے اندھیرے کو خوف زدہ بنا دیا تھا۔ سروں کے پودے بھی یوں محسوس ہو رہے تھے جیسے دیوں سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ ابھی بارش نہیں ہوئی تھی لیکن موسم کا حال بتا رہا تھا کہ بہت تیز بارش ہونے والی ہے۔ صباحت نماز پڑھ رہی تھی اور تحریم کپڑے پر کڑھائی کر رہی تھی۔ صباحت نماز سے فارغ ہوئی تو تحریم نے کہا، آپ نے آپی سے بات کیوں نہیں کی؟ سفر سے تھکی ہوئی آئی تھی، مجھے مناسب نہیں لگا کہ کل بات کروں گی۔ صباحت نے جائے نماز کی تہ بٹھاتے ہوئے کہا۔ بجلی کی کڑکدار آواز پر تحریم نے کندھے سکیڑ کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ موسم بہت خوفناک ہوتا جا رہا ہے، آپی ڈر تو نہیں رہی ہوں گی؟ صباحت بستر پر پرجمان ہو گئی۔ وہ تو اکیلے رہ رہ کر کافی بہادر ہو گئی ہوگی، تم آیت الکرسی پڑھ کر سو جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد موسلادھار بارش ہوئی۔ تحریم آیت الکرسی پڑھ کر ماں کے ساتھ لیٹ گئی۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے اس نے آنکھیں بند کی تو باہر سے آنے والی آوازیں زیادہ نمایاں ہو گئیں۔ لان کے جھولے کی چڑچڑاہٹ کی آوازوں سے اس نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ بستر سے اٹھ کر کھڑکی کی طرف بڑھی۔ اس نے کھڑکی کھولی تو لان میں لگا پینگ والا جھولا اس طرح زور زور سے ہلنے لگا جیسے تیز بارش میں کوئی اونچی اونچی پینگیں چڑھا رہا ہو۔ تحریم نے اطراف میں نظر دوڑائی تو درختوں کے پتے ساکت تھے، ہوا نہیں چل رہی تھی۔ بادلوں کی خوفناک گڑگڑاہٹ کے ساتھ تیز بارش ہو رہی تھی۔ ہوا نہیں چل رہی تو یہ جھولا؟ تحریم کے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔
اس نے کھڑکی بند کی اور سبات کے قریب جا کر اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ تحریم نے ماں کا بازو ہلایا۔ اوہو، سبات نیند میں بڑبڑائی، اماں باہر ہوا کا نام و نشان تک نہیں ہے اور جھولا زور زور سے ہل رہا ہے۔ سبات نے چڑھ کر بولی، اس قدر تیز طوفان ہے اور تمہیں جھولے کے ہلنے کا تعجب ہو رہا ہے، ادھر آ کے سو جاؤ۔ تحریم نے ماں کے ساتھ لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ حجاب عشاء کی نماز پڑھ کر بستر میں گھس گئی تھی۔ اس کا بھی دھیان بار بار جھولے کی آوازوں کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے کھڑکی کا پردہ پیچھے کیا، اندھیرے میں کچھ ٹھیک طرح سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر ایک دم سے آسمانی بجلی چمکی تو حجاب کی سانس اٹک کر رہ گئی۔ اس طوفانی بارش میں کوئی جھولے میں بیٹھا پینگے چڑھا رہا تھا۔ آسمانی بجلی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اندھیروں میں ڈوبے ہوئے لان کو روشن کر دیتی۔ حجاب اپنے کمرے سے باہر نکل کر باغیچے میں آئی۔ اب وہ جھولا اسے سامنے سے دکھائی دے رہا تھا۔ اصحات جھولے میں بیٹھے ہوئے شخص کا چہرہ نظر آیا تو حجاب نے اسے بے اختیار پکارا اور وہ تیز بارش میں جھولے کی طرف بھاگنے لگی۔ وہ جھولے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ تیز بارش میں بھیگ رہی تھی، اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ اصحات نے جھولا روک دیا اور جھولے سے اتر کر وہ حجاب کے قریب کھڑا ہو گیا۔ حجاب کے بال کھلے ہوئے تھے اور بارش کا پانی اس کے بالوں سے دھاریوں کی صورت میں اس کے کپڑوں پر گر رہا تھا۔ پانی کے قطرے اس کے چہرے پر اس طرح چمک رہے تھے جیسے گلاب کے پھولوں پر شبنم۔ بارش میں بھیگی ہوئی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی، لبوں پر مسکراہٹ تھی، مگر جب اس نے اصحات کا سپاٹ چہرہ غور سے دیکھا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ بارش نے بہت کوشش کی اصحات کے آنسو اس میں گم ہو جائیں، مگر اس کی دہکتی ہوئی سرخ آنکھوں نے حجاب کو بتا دیا کہ وہ رو رہا ہے۔ حجاب کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں پینچ کر رکھ دیا، وہ تڑپ کر رہ گئی۔ وہ اس کے آنسو پوچھنے لگی، اصحات تمہاری آنکھوں میں اس طرح آنسو کیا ہوا ہے؟ اصحات گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ کشکول کی طرح حجاب کے سامنے پھیلا لیے۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے حجاب کی طرف دیکھا تو اس خواب کی یاد سے حجاب تھر تھرا کر رہ گئی، جس میں وہ اصحات کو اکثر اس طرح دیکھتی تھی جیسے فقیروں کی بھیس میں وہ شہزادہ جو اس کے آگے کشکول پھیلائے بیٹھا رہتا ہے۔ حجاب اس کی حسرت بھری آنکھوں میں یہ ڈھونڈتی رہتی کہ وہ اس سے کیا چاہتا ہے۔ آج بھی اصحات کی آنکھوں میں وہی سحر تھا جس میں کوئی کھو جائے تو دنیا تیاگ دے۔ حجاب اصحات سے آنکھیں چراتی ہوئی چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اصحات تم مجھے اس طرح مت دیکھا کرو، تمہاری یہ سحر زدہ آنکھیں کسی دن تمہارا اور میرا جن و انس کا فرق مٹا دے گی۔ تمہاری آنکھوں کے جذبات بہت گہرے اور سچے ہیں۔ اصحات ایک فقیر کی طرح اس کی کیفیت میں گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ میں نہ جانے کب سے تمہارے لیے انسانوں میں بھٹک رہا ہوں، میری توانائی دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے۔ دل چاہتا ہے کہ انسان بن کر تمہاری ماں سے تمہارا ہاتھ مانگ لوں اور زندگی بھر تمہیں خود سے دور نہ کروں۔ حجاب نے اصحات کے شانے پر ہاتھ رکھ کے اسے کھڑا کیا۔ جو تعلق تم بنانا چاہتے ہو وہ ایک فریب ہے، اور اس فریب سے ہماری سچی دوستی زیادہ بہتر ہے۔ یقین کرو جتنا سکون، جتنی خوشی مجھے تمہاری دوستی سے ملی ہے اور کہیں نہیں ملی۔ میری بے رنگ زندگی میں تمہاری قربت ہی تو ہے جس میں میں اس قدر خوش ہو جاتی ہوں۔ تم تو غموں کی تپتی دھوپ میں میرے لیے گھنے سائے کی طرح ہو۔ میں لفظوں میں نہیں بتا سکتی کہ تم میرے لیے کیا ہو، بس اتنا بتا سکتی ہوں کہ تم میرے قریب ہوتے ہو تو غم اور پریشانی کا احساس مجھے نہیں چھو سکتا۔ اگر تم جن نہ ہوتے تو تم سے پہلے میں تمہاری محبت میں گرفتار ہو جاتی۔ احساس کی رو میں بہتے ہوئے جذبات میں حجاب کا خیال ہی نہ رہا کہ وہ کس قدر بھیگ گئی ہے۔ حجاب کی باتیں اصحات کا غم کم نہ کر سکیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو یوں ہی بہتے رہے۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد وہ دھیرے سے بولا، تم بہت بھیگ چکی ہو، بیمار پڑ جاؤ گی۔ اگلی ساتھ میں حجاب اپنے کمرے میں تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی کھڑکی کی طرف لپکی۔ اصحات بھی جھولے کے پاس سے غائب ہو چکا تھا۔ حجاب جس جگہ کھڑی تھی ادھر سے قالین گیلا ہو گیا۔ اوہ، مجھے تو اندازہ ہی نہ ہوا کہ میں اتنی گیلی ہو گئی ہوں۔ وہ جلدی سے واش روم میں چلی گئی۔ دوسرے کپڑے پہننے کے بعد وہ بستر پر لیٹ گئی۔ اس کی نیند بھی کسی بدلی کی طرح ہوا ہو چکی تھی۔ وہ ٹکٹکی باندھے چھت کی طرف دیکھتی رہی اور اصحات کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جن لوگوں کے لیے ہم اپنی خوشیاں داؤ پر لگا دیتے ہیں، جن کی راحت کے لیے اپنا سکھ چین کھو دیتے ہیں، ان سے ہمیں وفا نہیں ملتی، اور کبھی یوں اصحات کی طرح کوئی وفا کا سر چشمہ بن کر ہماری زندگی میں دبے پاؤں داخل ہو جاتا ہے۔ آگے یہ ہمارے نصیب کہ ہم وفا کے ساغر کے قریب کھڑے پیاسے رہ جائیں۔ مگر اصحات وہ اس طرح کیوں رو رہا تھا؟ اچانک ایسی کیا بات ہو گئی تھی کہ اس طرح رنجیدہ ہو گیا؟ وہ کہہ رہا تھا کہ انسانوں میں اس طرح بھٹکنے سے اس کی توانائی ختم ہو رہی ہے۔ میں صبح ہی اس سے بات کروں گی کہ اس طرح ہر وقت میرے ساتھ رہ کر خود کو ختم نہ کرے۔ وہ جہاں جانا چاہتا ہے چلا جائے۔
جب اس کا دل چاہے وہ مجھ سے ملنے آ جایا کرے۔ اسی سوچ میں گم اس کا حلق خشک ہو گیا اور پانی پینے کے لیے اٹھی تو کمرے میں پانی نہ تھا۔ وہ کچن میں پانی لینے گئی تو صحن میں بکھرے سوکھے پتوں پر کسی کے قدموں کی چھاپ سنائی دی۔ حجاب کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ شاید کوئی چور ہے۔ قدموں کی چھاپ مسلسل آتی رہی۔ حجاب نے ڈرتے ڈرتے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ حجاب کو کوئی نظر نہ آیا، بس اس نے یہ دیکھا کہ کوئی انار کے درخت کے پاس سے اس طرح گزرا ہے کہ درخت جھول کے رہ گیا۔ وہ درخت کمرے کے قریب تھا جہاں پہلے اظہار رہتا تھا۔ پھر ایک دم اس کمرے کی لائٹ جلی جبکہ کمرے کے باہر تالا لگا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد انار کے درخت کے پاس سے اظہار نمودار ہوا۔ حجاب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اظہار کا ہوائی جسم قفل چڑھے دروازے سے آر پار ہو کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ حجاب لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے ارد گرد دیکھنے لگی۔